بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، الحمدللہ درس معیار السلوک کا سلسلہ جاری ہے، اور درس معیار السلوک کے ضمن میں معیارات پر گفتگو ہو رہی ہے، جو کہ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے 49 معیار تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں سے تیسرے معیار پر ہماری یہ گفتگو جاری ہے، اور آج اس کی 8ویں قسط ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معیار السلوک میں تیسرے معیار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر بڈھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے، اور اس سے وجد و تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا امرت کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو کا اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے معیار صوم کی تشریح کے سلسلے میں، وہ گزشتہ چند درس مرکوز ہیں حیا کے اوپر، اور میں نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ حیا کے مواقع کیا ہیں، حیا کی تفصیلات کیا ہیں، اور بے حیائی کے مواقع کیا کیا ہیں، اور ان کے نتیجے میں یعنی بے حیائیوں کے نتیجے کے اندر
کس کس طرح کے گناہ میں آدمی اور انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ تو بے حیائی کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسان کا بد زبان ہونا، یعنی بد زبانی بھی بے حیائی کے نتیجے میں آتی ہے اور بد اخلاقی کے دائرے میں آتی ہے۔ بے حیائی سے بچنے کے لیے ان تمام عادتوں سے دور رہنے اور بچنے کی ضرورت ہے جو کہ بے حیائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہماری جو گفتگو کا مرکز ہے وہ زبان کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، ہاتھ پیروں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، بے پردگی اور غیر شرعی انداز میں خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں آج کی ہماری گفتگو میں شامل رہیں گی۔ زبان کی حفاظت کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق غور و فکر نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور جا گرتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور زبان کی حفاظت کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی پڑتی ہے اس حدیث مبارکہ سے۔ زبان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ بات نہ کہے جو بات نہیں کہنی چاہیے، اور جو بات حق ہو اس کو ضرور کہے اور اس میں خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے جو لوگ بے مقصد باتوں میں غور و فکر کرتے رہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم بولنا یہ شریعت کے نزدیک مستحسن ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی کے فوائد کے متعلق ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے الصمت، یعنی خاموشی۔ انشاءاللہ اس کتاب سے بھی استفادہ کرتے ہوئے ان کے اقوال اور ملفوظات کا ہم ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اس میں حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل احادیث کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نجات کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو
اور اپنے گھر کو وسیع رکھو اور اپنے گناہوں پر رو۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسود بن اسلم المحاربی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پھر فرمایا سوائے خیر کے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ اور اپنی زبان سے نیکی کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ اس روایت کو بھی طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ یہ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس چیز کا مجھ پر سب سے زیادہ خوف کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس کا۔ اس حدیث کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت 19 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں بے حیائی کی اشاعت ہو، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان کبھی خود اپنے عمل سے بے حیائی کو پھیلاتا ہے اور کبھی بے حیائی پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور دونوں گناہ ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ایک ایسا گناہ عظیم ہے کہ جو کہ توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کی کوشش ہر ایمان والے کو کرنی چاہیے کہ نہ تو وہ خود بے حیائی کو پھیلائے، اور اسی طریقے سے اس کو اس بات کا بھی اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بالواسطہ بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ فتنہ زبان کے اور بھی بہت سے شعبے ہیں، اور ہر شعبے میں دل کا ایک نہ ایک چور اپنا کام ضرور کرتا ہے۔ اسلام نے ان سب کا سراغ لگا لیا ہے اور ان سے خبردار کیا ہے۔ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے دوسری عورتوں کی کیفیت بیان کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات کیسی عام ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کو دوسری عورتوں کی برائیاں یا خوبیاں اس طریقے سے بیان کرتی ہیں جس کا کہ ذکر کرنا ایک غیر محرم ہونے کی حیثیت سے شوہر سے ان چیزوں کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ لا تباشر المرأة حتى تصفها بزوجها كأنه ينظر إليها۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ عورت سے خلا ملا نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی کیفیت اپنے شوہر سے اس طرح بیان کر دے
کہ گویا وہ خود اس کو دیکھ رہا ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے پوشیدہ ازدواجی معاملات کا حال دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اس سے بھی فحش کی اشاعت ہوتی ہے اور بے حیائی پھیلتی ہے اور دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نماز باجماعت میں اگر امام غلطی کرے یا اس کو کسی حادثے پر متنبہ کرنا ہو تو مردوں کو سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے، مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ صرف دستک دیں، زبان سے کچھ نہ بولیں۔ بسا اوقات زبان خاموش رہتی ہے مگر دوسری حرکات سے سامعہ کو متاثر کیا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی نیت کی خرابی سے ہے اور اسلام اس کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ سورۃ النور کی 31ویں آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے، یعنی جو زیور وہ اندر پہنے ہوئے ہیں اس کا حال معلوم ہو، یعنی جھنکار سنائی دے۔ اسی طرح جس طرح کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ آواز میں بھی عورت کے فتنہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خوشبو بھی فتنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ خوشبو بھی ان قاصدوں میں سے ایک ہے جو ایک نفس شریر کا پیغام دوسرے نفس شریر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خبر رسانی کا سب سے زیادہ لطیف ذریعہ ہے، جس کو دوسرے تو خفیف ہی سمجھتے ہیں، یعنی ہلکا سمجھتے ہیں، مگر اسلامی حیا اتنی حساس ہے کہ اس کی طبع نازک پر یہ لطیف تحریک بھی گراں ہے۔ وہ ایک مسلمان عورت کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ خوشبو میں بسے ہوئے کپڑے پہن کر راستوں سے گزرے یا محفلوں میں شرکت کرے، کیونکہ اس کا حسن اور اس کی زینت پوشیدہ بھی رہی تو کیا فائدہ؟ اس کی عطریت یعنی اس کا خوشبو لگانا تو فضا میں پھیل کر جذبات کو متحرک کر رہی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا یعنی زانیہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے وہ آوارہ قسم کی عورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے گھروں کی تمام عورتوں کو، بچیوں کو اس گناہ سے بچنے کی اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، لیکن عورتوں کا خوشبو لگانا اپنے شوہر کے لیے اور گھر میں رہ کر یہ جائز ہے اور مستحسن ہے، لیکن گھروں سے باہر نکلتے وقت خوشبو لگانا اس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے، یہ فتنے کا سبب ہے۔ اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمسن طیبا، یہ مسلم
اور معطا کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جائے تو خوشبو نہ لگائے۔ طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفا لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفا ریحہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کی خوشبو نمایاں ہو اور رنگ اس کا مخفی ہو، اور عورتوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کا رنگ نمایاں ہو اور خوشبو اس کی مخفی ہو، یعنی ہلکی ہو اور کم تر ہو۔ اسی طریقے سے نگاہ بد بھی، یعنی بد نظری بھی بہت زہر آلود تیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی اتق النظرہ بعد النظرہ فإنها سهم مسموم یورث الشہوۃ فی القلب۔ اے علی، نامحرم کو ایک بار اچانک دیکھنے کے بعد دوبارہ قصداً مت دیکھ، کیونکہ یہ زہر آلود تیر ہے جو دل میں شہوت کو بھڑکاتا ہے۔ اس حدیث کو بعض راویوں کی وجہ سے ضعیف بھی قرار دیا ہے بعض علماء نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق شیطان 3 جگہ پر موجود رہتا ہے اور 3 جگہ پر وار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی 3 جگہوں پر ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں، اس کے دل میں اور اس کی شرمگاہ میں، اور عورت کے بھی 3 جگہ پر ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں اور سرین میں۔ خیانت کرنے والی نگاہیں اللہ کی نگاہ میں بہت بری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مؤمن کی آیت 19 میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ خیانتی آنکھوں کو جانتا ہے۔ مذکورہ ارشاد خداوندی کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے، یہ شخص ان لوگوں کو یہ دکھلا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب وہ ان کو اپنی طرف سے غافل پاتا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے، اور اگر ان کے تاڑ جانے کا خوف کرتا ہے تو اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل کو جانتی ہے، اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ وہ کس طریقے سے آنکھوں کی خیانت کر رہا ہے، کہ وہ اس عورت کو دیکھنے کی چاہت کے اندر مصروف ہے۔ عذاب دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ حضرت غزوان رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگ میں شریک تھے، ان کے سامنے ایک لڑکی آ گئی، آپ نے اس کو دیکھ لیا، پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھ کو ایک چپت لگائی کہ وہ لڑکی بھی خوف کے مارے بھاگ گئی، اور انہوں نے اپنی آنکھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خبردار، تو اس چیز کو دیکھتی ہے جو تجھے آخرت میں مصیبت میں ڈال دے گی۔ اجنبی مرد عورت کے ساتھ تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے، یعنی اگر تنہائی میں اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں موجود ہوں تو ان کے درمیان شیطان موجود ہوتا ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو حرم منها فإن ثالثهما شیطان۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، جس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ عز وجل مستخلفکم فیہا لینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء وان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ دنیا دل پسند ہے، سبز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تم دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے اٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا احد اغیر من اللہ عز وجل فلذلك حرم الفاحش ما ظہر منها وما بطن۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور پوشیدہ بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بدکاریوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی غیرت کو چیلنج نہ کریں، ورنہ کسی بھی وقت اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو محفوظ مأمون فرمائے۔ حضرت ہشام بن حسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں خواب میں بھی کسی عورت کو دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے تو میں خواب میں بھی اس سے آنکھیں پھیر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر بلند پایا بزرگ اور کس قدر تقوی والے اللہ کے یہ برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس تقوی کے ذریعے اپنا قرب اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.